السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل آپ اپنی سکرین پر، تھمبنیل اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس کا ٹائٹل ہی اتنا دجل و فریب اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ اس کا ٹائٹل رکھا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا بھی جو ہے وہ مان گیا کہ سیدہ فاطمہ کے قاتل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ علی مرزا نے اس کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، نہ ایسی بات کہی، اور اس کے اوپر ہم ریویو پیش کریں گے۔ تو آئیے پہلے اس ذاکر، اس جھوٹے کی باتیں سنیے، پھر ہم آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ روایت پر ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور بقول ان کے کہ یہ روایت جعلی ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ مولانا اسحاق نے ان کو فون کر کے یہ بات بتائی ہے۔ اس معاملے میں مناظرے کی بجائے محاسبہ نفس کے عنوان سے تحقیق کریں۔ یہ خاتون جنت کی عظمت کا معاملہ ہے، یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، اس ویڈیو کے اندر نہ تو یہ بات کی گئی کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل کون ہے، اور جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی گئی اس کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں۔ اب اگر محمد علی مرزا کی یہ پوری ویڈیو دیکھتے جو اس موضوع کے اوپر ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس پورے مسئلے کو کھول دیا، لیکن اس ذاکر نے، اس شیعہ عالم نے ایسا جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کی جس کو ہم رائی کا پہاڑ دکھائیں گے آج کہ وہ کیا جھوٹ تھا۔ پہلے تو ان کا آپ نے ٹائٹل ملاحظہ کر لیا کہ وہ کتنا جھوٹ پر مبنی ہے۔ محمد علی مرزا نے کب یہ بات کہی ہے کہ سیدہ کے قاتل جو ہیں سلام اللہ علیہ کے وہ عمر ہیں؟ پھر یہ تو پہلا جھوٹ۔ پھر آگے چلتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اس نے ایک اور جھوٹ کہا کہ مولانا اسحاق کے کہنے پہ علی مرزا نے اس روایت کو جعلی مان لیا، حالانکہ وہ علی مرزا پوری روایت کے اعتبار سے، اس کے راویوں کے اعتبار سے پوری اس نے جرا کر کے بتایا کہ کس طریقے سے یہ روایت جو ہے اس کو جعلی یا جھوٹی یا من گھڑت کہنا چاہیے، لیکن رافضی کو وہ پارٹ محمد علی مرزا کا قبول نہیں جس کے اندر وہ کہے کہ یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت عمر کی تو پریز کرتے تھے۔ یعنی علی مرزا بھی اپنے کلپس کے اندر آپ سنتے ہوں گے اکثر عمر سیریز کو کوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ حضرت عمر بڑی زبردست شخصیت تھے، لیکن رافضیوں کو یہ قبول نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ تو ان کا جھوٹ ایک اور ایکسپوز ہو گیا۔ آپ وہ ویڈیو بھی ضرور ملاحظہ کیجیے علی مرزا کی، جس کے اندر انہوں نے اس جھوٹ کو ایکسپوز کیا کہ روایت اور راوی کے اعتبار سے یہ روایت کس طریقے سے جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ زید بن اسلم جو ہے ان کا حضرت عمر کی غلامی کے اندر آنا کس زمانے کا ہے، اور یہ واقعہ کس زمانے کا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لنک کرنا یہ غلط کس طریقے سے ہوتا ہے۔ بہرحال روایت تو شیعوں کو اکثر قبول نہیں ہوتی۔ درایت کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ درایت کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی وہ آپ ذرا اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ اور علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جی تو درایت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الفاروق کتاب کا حوالہ دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ وہ روایت پوری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ رافضی اس روایت سے بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ کس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں کہ یہ روایت تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ہم اس روایت پر اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے، تو یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سند کے اعتبار سے ہی نہیں ہے روایت صحیح، تو اس کے اوپر درایت کیا آپ چلا لیں گے؟ یعنی سندن ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، وہی مان رہا ہے بندہ جس کو آپ نے کوٹ کیا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کو، وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ پوری روایت پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مزاج میں تیزی اور سختی تھی اس لیے ہم یہ بعید نہیں کہ حضرت عمر یہ کام کر جاتے، لیکن روایت تو صحیح نہیں ہے، ان کو راویوں کا حال بھی نہیں معلوم۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کی اگر سازشیں قائم رہتی، یعنی وہ یہ سازش لکھ رہے ہیں اس چیز کو، اگر آپ اس روایت کو پورا لیں گے جو کہ انہوں نے یا الفاظ کو پورا لیں گے الفاروق میں، تو وہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے حضرت علی کی، حضرت معاویہ سے جنگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ یہ پوری روایت آپ لیں گے، قبول کریں گے اس بات کو؟ تو اس کے اندر سے تو یہ بات ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور یہ
نہیں مان رہے وہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں روایت ہی صحیح نہیں ہے تو اس پہ کیا ہوگا. تو یہ تو ان کا تھا درایت کا اصول. اب ہم اس کے متن کے اوپر آتے ہیں اور درایت پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں. پہلے درایت پر ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ شیعہ جو ہیں رافضی ہیں وہ درایت بہت کرتے ہیں. تو مولا علی جن کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشکل کشا کہتی ہے، شیر خدا کہتی ہے، مولا رسول کہتی ہے، حق و باطل کے خلاف پہاڑ سمجھتی ہے، امام المتقین سمجھتی ہے، اور ان کو باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار سمجھتی ہے، فاتح خیبر سمجھتی ہے، اور خیبر کا در اکھاڑ پھینکنے والا ایک بہت بہادر جوان سمجھتی ہے. کیا آپ اس پر یہ الزام لگائیں گے آج کے رافضی یا ذاکرین، جھوٹا الزام، کہ مولا علی کے سامنے ان کے گھر پر ایک ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کہ گھر کو آگ لگائی اور یہ کیا وہ کیا اور ظلم ہو گیا اور یہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں کو شہید کر دیا. کیا آپ ان کو اتنے کمزور سمجھتے تھے یا آج سمجھتے ہیں کہ وہ دب گئے، وہ انہوں نے مصلحت اختیار کر لی؟ تو معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگوں کے اندر مصلحت کہاں تھی؟ یا ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام، ان کے سامنے مصلحت کہاں تھی؟ انہوں نے تو کوئی ایسی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوئے. اور بات ختم نہیں ہوئی. رافضیوں کی اپنی کتابوں کے حساب سے ابو بکر بیعت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کی بیعت کرتے ہیں حضرت علی، مولا علی علیہ السلام. اور بات ختم نہیں ہوئی. اسی عمر جس کے اوپر الزام لگایا رافضی نے کہ ان کے گھر کو آگ لگائی، یہ کیا، وہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں. حضرت عمر کو اپنی صاحبزادی کا رشتہ بھی پیش کرتے ہیں. کیا جنہوں نے قتل کیے ہوں، جنہوں نے ظلم کیے ہوں، ان کے ساتھ ایسی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں؟ آپ مولا علی علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ابو بکر، عمر، یہ تو ہستیاں بات نہیں ہیں. آپ مولا علی کے اوپر آئیں کہ ان کے اوپر آپ الزام دھر رہے ہیں. تو آئیے اس روایت جو انہوں نے بیان کی، پوری روایت تو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے پھنس جانا تھا، تو ہم پوری روایت بیان کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسا دجل و فریب کیا. اگر اس روایت کو ہم صحیح مان لیں 100%، شیعہ مذہب کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی. شیعہ مذہب حضرت عمر کو جس طرح گالیاں دیتا ہے وہ ختم ہو جائیں گی اگر وہ اس روایت کو صحیح مان لیں. مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو آئیے، اگر اس روایت کو صحیح ماننا ہے رافضیوں نے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر تو کہیں آگ لگانے کا ذکر نہیں ہے، کہیں قتل کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو آپ کیسے جہالت بھرے ٹائٹل لگا کے جھوٹ بول رہے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو آئیے روایت پڑھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو اس رافضی نے اپنی ویڈیو کے اندر ڈالی. حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں آنے جانے لگے، ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملہ میں ان سے تقاضا کرنے لگے. بس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا، اے رسول اللہ کی بیٹی، خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ روایت مانی تو پتہ چلا کہ حضرت عمر نبی علیہ السلام سے کتنا محبت کرتے تھے. اگلا سٹیپ ذرا دل تھام کے سنے گا رافضیوں. اگلے سٹیپ میں کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کے بعد، آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ، آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. یہ تو حضرت عمر کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اس روایت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ تو وہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں، نہ ابو بکر کو افضل مان رہے ہیں، بلکہ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو افضل ترین ہستی شمار کر رہے ہیں اسی روایت میں، جو آپ پوری بیان نہیں کر سکتے، صرف اس سے اپنی جہالت بھرا مطلب نکال سکتے ہیں. تو کوئی محبوب نہیں ہمیں آپ سے زیادہ. لیکن خدا کی قسم اگر یہ آپ کے پاس جمع ہوئے تو مجھے بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام افراد پر گھر کو جلا دیا جائے. یعنی یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ ان افراد کو جلا دیا جائے گا اگر ان لوگوں نے آپ کے گھر پر اجتماع کیا.
یہ تو دھمکی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہاں گھر جلانے کا ذکر ہے؟ یہ بی بی فاطمہ کو دھمکی تھوڑی ہے کہ بی بی فاطمہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے جلا دیا جائے گا یا ان کا گھر جلایا جائے گا، بلکہ ان افراد کی بات ہو رہی ہے جو اجتماع کر رہے ہیں، اور ان اجتماع کرنے والے لوگوں کا یہاں پر بتایا بھی نہیں گیا کہ حضرت عمر نے کن لوگوں کو کہا کہ ان کو جلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی کے پاس آئے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، یعنی کن افراد کو فرمایا؟ وہی افراد جو اس روایت کے شروع میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، حضرت علی اور حضرت زبیر کو فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم لوگ، یعنی اب ان دونوں کو کہہ رہے ہیں، اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو میں بالضرور تمہیں گھر میں جلا دیں گے، اور خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا وہ اس کو پورا کریں گے، بس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو، میری طرف واپس نہ آنا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے، جب تک ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی وہ واپس نہیں آئے۔ تو یہ روایت کے اندر تو یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نہ ان کو بیعت سے روک رہی ہیں، نہ یہ کہہ رہی کہ میری گستاخی ہو گئی ہے، مسلمانوں میرے لیے کچھ کرو، مسلمانوں میرے حق کے لیے لڑو، کچھ بھی نہیں ایسا کہہ رہی، بلکہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا معاملہ دیکھ لو۔ تو پھر تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں وہ لوگوں کو ان کے معاملات کہہ رہی ہیں آپ لوگ دیکھ لو، اور حضرت علی اور زبیر کو کیا کہہ رہی ہیں کہ بیعت کے معنی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ دیکھ لو۔ اور اس کے آخری حصے کے اندر اس روایت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی وفات سے پہلے ان لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، حالانکہ ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانتے کیونکہ بیعت بھی بعد میں ہوئی ہے بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد، لیکن اس روایت کو اگر سچ ماننا ہے تو ماننا پڑے گا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بیعت یہ اشخاص کریں، بڑی بڑی ہستیاں، حضرت علی جیسی ہستیاں، لیکن اب اس روایت کو کیا کریں گے؟ مانیں گے تو کیا ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ مانیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کی بیعت ان لوگوں نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں ہی کر لی، نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں مانیں گے تو ہم تو پہلے اس روایت کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے راویوں کے اوپر اعتراض ہے، روایت کے اوپر اعتراض ہے، درایت کے اوپر اعتراض ہے۔ تو اب میری روافض سے اور ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس روایت کو درست بھی مانتے ہیں پھر بھی نہ تو اس میں حضرت عمر کو حضرت فاطمہ کا قاتل ثابت کیا جاتا ہے جیسے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں، اس کے تھمبنیل میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، نہ ان کے گھر کو آگ لگانا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے اگر آپ اس کو سچ بھی مانتے ہیں، نہ ہی حضرت عمر کا اس طریقے سے ان کے گھر کو آگ لگانا ثابت ہوتا ہے، نہ ابو بکر کا نہ عمر کا۔ تو خدا را اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، مولا علی کے شیعہ اصلی بنے، ان کے اسوے کے اوپر واپس آئیے، جنہوں نے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، ان کی خلافتوں کو مانا، ان کے ساتھ چلے، ان کے مشوروں میں رہے، حضرت عمر کو انہوں نے اپنا نائب بھی بنایا، اور وہ روایت دوبارہ ہم آپ کو بتائے چلتے ہیں اگر آپ ان روایتوں کو صحیح مانتے ہیں تو صحیح مسلم کی 6187 روایت بھی پڑھیے کہ ان کی ڈیڈ باڈی پر، حضرت عمر کی ڈیڈ باڈی پر حضرت عمر کو حضرت علی کیسے پریز کر رہے تھے۔ تو اس کے اوپر ہم آج کی اس دعوت کو اختتام کرتے ہیں کہ خدا را حق کو قبول کرنے والے بنے، اور حضرت علی نے جس طریقے سے حق کو قبول کیا اور باطل کا سامنا کیا اور اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے کھڑے رہے، آپ بھی وہی کام کریں، اپنی رافضیت کی دکانوں کو بند کریں، یا حضرت علی علیہ السلام کے مکان کو پہچانیے کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھے اور انہوں نے کس طریقے سے امت کو وحدت کا اور امت کو پیار محبت کا درس دیا، اور جس نے ان کے خلاف ان پر ظلم کی کوشش کی یا امت مسلمہ پر ظلم کی کوشش کی تو وہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔